أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم. میرے تمام دیکھنے والوں کو میرا بہت پیار بھرا سلام. میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر. سیگمنٹ ہے رحمت سحر. تو آج 15واں روزہ ہے اور ہم 15ویں سحری کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ رمضان بہت اچھی طرح گزر رہے ہیں. موسم بھی بہت اچھا ہے. روزے داروں کے لیے بڑی فضیلت ہے کہ اس موسم میں ان کو اللہ پاک نے روزے بخشے ہیں. تو آج ہم بتانا چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ ذیشان بھائی اس وقت فی الحال موجود نہیں ہیں. ان کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے تو بریک کے بعد انشاءاللہ وہ ہمیں جوائن کریں گے. اللہ پاک ان کو صحت عطا کریں جلد سے جلد آمین. تو آج کا پروگرام ہم نے شروع کیا ہے تو میں آج کا ٹاپک بتانا چاہوں گی. آج میں نے سوچا بات کریں دعا کی فضیلت کے بارے میں کہ دعا کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دعا نہیں کرتا اس سے اللہ سخت ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ میاں نے ایک نعمت دی ہے ہمیں کہ ہم دعا کریں اور وہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں تاکہ وہ اسے قبول کرے. اور جب انسان وہ سمجھتا ہے کہ اللہ سمجھتا ہے کہ انسان مجھے کچھ سمجھ نہیں رہا ہے, مجھ سے مدد نہیں مانگ رہا, تو یہ بات اس کے لیے ناراضگی کا سبب بنتی ہے. تو دعا کی بڑی فضیلت ہے. دعا ایک بہت بڑی نعمت ہے جو مسلمانوں کو عطا کی گئی ہے اور اللہ پاک 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں رد نہیں کرتا. ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ افطار سے پہلے روزے دار کی دعا. اس بات کے لیے ہم دیکھیں جلدی جلدی کھانے پکا رہے ہوتے ہیں اور باورچی خانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. یہ نہیں, وہ خاص وقت اللہ پاک نے خاص طور پہ وہ وقت دیا ہوا ہے کہ آپ پہلے سے تب تیاری کر کے رکھ لیں ٹیبل پہ اور 5-10 منٹ پہلے صرف دل کے ساتھ اپنے دل کی دعا مانگیں, پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے قبول نہیں فرماتا. دوسرا ہے کہ عادل حاکم جو بہت عدل کرتا ہو اس حاکم کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتا. اور مظلوم کی دعا اللہ پاک مظلوم کی دعا بھی رد نہیں کرتا. تو بچنا چاہیے مظلوم کی آہ لینے سے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکیں جتنا بھی ہو سکیں جتنے بھی ہمارے مجبور بہن بھائی ہیں. ابھی رستے میں بھی میں نے دیکھا تھا 2 بزرگ افراد تھے, ہم لوگ گاڑی میں تیزی سے گزر گئے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جو بزرگ تھے انہوں نے ایسے سر پکڑا ہوا تھا اپنا اور جو ان کی اہلیہ وائف ہی ہوں گی یقیناً تو وہ بھی سڑک پہ بیٹھی ہوئی تھی. میرا دل اتنا دکھا ہے. بزرگوں پہ خاص طور سے آپ کو پتہ ہے بہت شفقت کی ضرورت ہے. بزرگ بچے کی طرح ہو جاتے ہیں, ان کا خیال کرنا بہت ضروری ہے اور دل میں درد رکھیں دوسروں کے ماں باپ کے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی. چلیں یہ تو ہم بات کرتے رہیں گے. آج ہم مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. ہمارے ساتھ قرت کے ساتھ پروگرام سٹارٹ کیا حافظ محمد اوصاف نے. السلام علیکم.
اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فاروق ترابی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ محمد بلال صدیقی موجود ہیں جو نعت خواں ہیں، السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں محمد عامر صدیقی جو کہ ہمدرد پاکستان میں HR مینیجر ہیں اور اس کے علاوہ یہ نعت خواں بھی ہیں، السلام علیکم۔ اچھا، میں آپ کو زحمت دینا چاہوں گی کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، قسمت میری جگہ دے قسمت میری جگہ دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، برسوں سے آرزو ہے مکے کی جستجو ہے، مولا مولا مولا، برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، ایک بارگی دکھا دے اس سالگی دکھا دے رمضان میں دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، عشق نبی کی خوشبو کریا میں جام رکھ لے، عشق نبی کی خوشبو کریا میں جام رکھ لے، مولا مولا مولا، عشق نبی کی خوشبو کریا میں جام رکھ لے، الفت میں دل بسا دے الفت میں دل بسا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے پڑھا ہے، جزاک اللہ۔ اس کے بعد میں محمد فاروق ترابی، نام مکس کری، آپ سے میں کہوں گی کہ آپ کچھ نعتیہ اشعار عطا کریں۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آج آپ کو قصیدہ بزرگ شریف کے چنا چاہتا ہوں، مقبول باغا کی صنعت کا نام مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق
كلهم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے شاہدی محترم آپ کی کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبيبك خير الخلق كلهم یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم انشاءاللہ کس بہت خوبصورتی سے پڑھا اور ایسے دل میں جو ہے کلام جو ہے وہ آپ کا اترا ہے، بہت خوبصورتی سے پڑھا۔ اچھا، محمد عامر صدیقی جو کہ ہمدرد میں HR مینیجر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک ان کی اضافی خصوصیت ہے کہ نعت خواہ بھی ہیں، تو یہ موجود ہیں اور محفل اتنی نورانی چل رہی ہے، تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گی کہ کچھ نعتیہ اشعار عطا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ کیونکہ 15 مارچ یوم ختم نبوت منایا جا رہا ہے، سبحان نبوت کی اللہ۔ سزا میں تو صفی الدین صفی رحمانی کا بہت ہی پیارا کلام، اس کے چند اشعار پیش کرنے کی سزا۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، میرے دامن طلب کو ہے انہی
در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ سا مماثل کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ سا مماثل تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ سر حشر ان کی رحمت کا سبیح میں ہوں طالب سر حشر ان کی رحمت کا سبیح میں ہوں طالب مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا بہت خوبصورتی سے آپ نے پڑھا اور جزاک اللہ آپ نے یہ نعتیہ اشارہ تھا کہ اچھا اس کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف اور کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام آج دیر سے آنے کے لیے معذرت کہ میں تھوڑا پہنچ نہیں سکا تھا اور لیکن عائشہ باجی نے سٹارٹ لیا اور ملاقات تو آپ سے ضروری ہوتی ہے اور جب تک آپ سے ملاقات نہ ہو زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ خلل سا پیدا ہو گیا ملنا بہت ضروری اور محبتیں رحمتیں اور تمام چیزیں جو ہم مل کر سمیٹتے ہیں نور سحر میں اور الحمدللہ ہم جاری اور ساری یہ سفر اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت سے مکمل کرے اسی کے ساتھ آج حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے اور آپ لخت جگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی کے بیٹے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے یہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاب دہن پی کر آپ نے جو ہے وہ آنکھ کھولی اور جب بھی آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ ننیال سے بہت زیادہ پیار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شبی امام حسن اور حسین کو کہا جاتا تھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں جاتے تو آپ امام حسن اور حسین کو اپنے ساتھ رکھتے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب زندگی میں دو رستے آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے ایک رستہ وہ کہ جب ظلم تمہیں سر اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے تو دین کے لیے گردن کٹا کر اللہ کے رستے میں آگے بڑھو کیونکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا کہ یہاں آنکھ بند ہو کر جنت میں آنکھ کھولے گی تو اسی کے ساتھ ساتھ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے مروی یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی ظلم کے آگے جھکنا نہیں ہے
دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم کرنا نہیں ہے، لیکن اگر دین اسلام پر کوئی بات آئے تو الحمدللہ ہم تمام مسلمان جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سینہ فخر سے سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے یا ہمارے بعد کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو دین اسلام کے لیے بات نہ کرے۔ تو انہی چیزوں کو، انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں پینل کی طرف آؤں گا کہ ہمیں جوائن ان کیا ہے اس سے پہلے عائشہ باجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سٹارٹ لیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آج تھوڑا سا دماغ آؤٹ ہے، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ کہیں پر غلطی ہو تو آئی ایم سوری، اللہ پاک آپ کو صحت زندگی دے۔ آمین۔ اسی کے ساتھ فیروز علی کامدی بھائی نے مجھے جوائن کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر ماشاءاللہ۔ یہ ایک ختم القرآن سے آ رہے ہیں شاید؟ جی جی۔ اور اس کے بعد پورا دن بزی ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ جیسے ہی میں نے ان کو ایک میسج کیا کہ بھائی آنا ہے، اور ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ زندگی میں آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے کنیکٹ ہو کر آپ کچھ کہتے ہیں کہ مجھے اس طریقے سے آپ کی مدد چاہیے، یا اس پہلو میں آپ کی مدد چاہیے، کس لیے چاہیے، کیا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں آپ کبھی کسی کے لیے وسیلہ بنتے ہیں تو آپ اس کو افشا مت کریں، اور افشا جب آپ کرتے ہیں تو اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے فیروز بھائی آپ سے کہا تھا کچھ چیز کا جو ڈسکس ہوئی، تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور ساتھ ساتھ علی اشرف قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم، جو کہ بھائی مجھے کہنا بھول نہیں گیا، تھوڑی سی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے چیزیں ریکال اب ہو رہی ہیں۔ زبیر رضا قادری آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ قادری آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے فیروز بھائی آپ سے یہ سوال ہے جی کہ اب سے کچھ دنوں بعد آپ مہمان بن کر کراچی سے چلے جائیں گے، یعنی پاکستان سے چلے جائیں گے، تو روانگی کب ہے میرے بھائی کی؟ دیکھیے مصروفیات تو میری زیادہ تر باہر ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ زیادہ تر کراچی میں رہو، اپنے لوگوں کے ساتھ رہو، اپنے لوگوں کو ٹائم پراپر دے سکو۔ اپنے لوگوں سے مراد اپنی بیسک فیملی کو۔ اچھا، یہ فیملی وہ ہوتی ہے کہ دیکھیے موت کا فرشتہ آپ کو پتہ ہے کسی کا دوست نہیں ہے، ایسا ہی ہے، کب بلاوا آئے، کب انسان چلے جائے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ رمضان دیکھنا نصیب فرمایا۔ اس لیے کچھ بزنس ٹرپس تھے میرے کہ میں سیکنڈ لاسٹ ایئر اپنی فیملی کے ساتھ تھا نہیں، افطار میں بھی نہیں تھا، ڈنر میں نہیں تھا، تو مجھے بڑا وہ فیل ہوتا تھا کہ یار میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہ اتنی رحمت برسنے والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت جہنم کی آگ تک کو اللہ رب العزت ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے میں تو اپنے دوستوں کو بھی یہی بولتا ہوں کہ یار رمضان کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، چاہے پورے سال آپ باہر ٹرپ کرو یا XYZ کہیں باہر کرو، اس لیے میری سوشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ رہتی ہے۔ اب ایک دن میں تقریباً میں 10 پروگرام بھی اٹینڈ کرتا ہوں، تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ افطار اور ڈنر کروں۔ ماشاءاللہ تو یہ میرا میں نے ایک فلسفی بنا لی ہے 2 سال سے کہ افطار ڈنر اپنی فیملی کے ساتھ کرنا۔ اچھا، ایک ریکویسٹ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے تو اس وقت آپ نے چیزوں کو بڑا پازیٹیو انداز میں لیا۔ اچھا، کچھ لوگ اس چیز کو کہتے ہیں، 2-3 عائشہ بجی میں نے لوگوں کو سنا کہ ابھی تک کینسر ہے تو مرا نہیں، اس کو مر جانا چاہیے تھا، اور ابھی تک تو ہم لوگوں کے جنازے، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ کافی لوگوں نے مجھے کہا، مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میں کوئی پرماننٹ ٹھپا لگا کر نہیں آیا، اوپر سے جب بلاوا آئے گا پتہ نہیں چلے گا، جیسے آپ کہتے ہیں۔ بات ساری یہ کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا نا، اور جس کا دل نرم ہوگا، تو وہ یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنا اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، دیکھیں انسان وہ چیز ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق کے کوئی کام آ جائے تو اس کے لیے جتنے مطلب جس طریقے سے بھی کام آ جائے، مطلب یا تو کوئی وسیلہ بنے یا ہیلپ ٹو ہیلپ، ایک ہوتا ہے کنیکشن، ایک ہوتا ہے کڑی سے کڑی مل جانا، تو یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ کی مخلوق کی انسان کہیں پہ بھی کام آ جائے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، میں بالکل آنیئر اس بات میں، مجھے کوئی شرم نہیں آتی بولنے میں۔ جب آپ کی عائشہ بجی بیماری ہے تو ایک چیز ہے کہ مجھے الحمدللہ میڈیسن سپورٹ ہو رہی ہے، لیکن ایک انجیکشن مطلب مجھے 6 انجیکشنز ہیں جس کی کاسٹ 8.5 لاکھ روپے پر منتھ ہے۔ اچھا، وہ نہیں لگ رہے تو کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلے مسائل ہیں؟ تو یہ لوگوں نے نا کوسچن مارک بڑا لگانا مجھ پہ شروع کر دیا کہ شاید تمہارے عمل ایسے ہوں گے۔ میں کہا بھائی یہ مجھے نہیں پتا، اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ واقعی میں آپ کو ہر کسی کو اگر زندگی اچھی لگتی ہے، آج اصل میں بات کرنے کا وجہ یہ تھی کہ ایک شخص کی کال آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر انجیکشن نہیں ہیں تو تمہیں چلے جانا چاہیے دنیا سے۔ تو میں نے کہا بھائی جب بلاوا آئے گا تو میں رکوں گا نہیں،
اور پھر ظاہر سی بات ہے 4 کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو, اور وہ اللہ تعالیٰ نصیب کر دے اور عزت سے میں قبر تک جاؤں. لیکن ڈائریکٹ کسی کو بولنا کہ اگر نہیں لگ رہے انجیکشن, آئی نو کہ 8.5 لاکھ روپے پر منتھ اور 10 مہینے لگنا ایک بڑی کاسٹ ہے, لیکن اللہ سب کے لیے بہتر کرتا ہے, آمین. اور بہت بہت شکریہ فیروز بھائی آپ کا آنے کا, اور بات اس لیے کرنے کا کہ آج تھوڑی سی میں ڈسٹرب تھا تو میں نے کہا موقع ملا تو بات کر دوں. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں اپنے ہم چلیں نعت کی طرف اگر آپ کہیں تو. نہیں ہم بالکل کیوں نہیں, آپ جو کہیں. نعت کی طرف ہم چلتے ہیں. تو آپ سے میں گزارش کروں گا محمد مصطفیٰ قادری کہ آپ نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں, کیونکہ بیٹا ٹائم کی شارٹیج ہے تو ہم چاہیں گے کہ ایک انترا ایک استائی آپ ہمیں سنا دیں, ٹھیک ہے؟ کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے, کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر, دل فدا ہے مدینے والے پر, دل منور میرا مدینہ ہے, دل منور میرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بہت اچھا پڑھا ہے, بہت چھوٹا سا بچہ ہے لیکن آواز میں پختگی ہے اور بہت اچھا پڑھا ہے انہوں نے ماشاءاللہ. اچھا فیروز بھائی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, تو تھوڑی دیر پہلے ان کی بات ہو رہی تھی ذیشان بھائی سے کہ کہیں ان کا جانے کا ارادہ ہے, تو یہ بتائیں آج اس دفعہ کہاں کس طرف کا رخ ہے آپ کا؟ دیکھیے میرے ریسٹورنٹ ہے ٹرکی میں. اچھا ماشاءاللہ. تو پہلے تو ٹائم پیریڈ ایسا تھا کہ آپ نے پراپر ٹائم دینا ہوتا ہے کسی بھی بزنس کو رن کرنے کے لیے, اور جب کوئی بھی بزنس آپ کھولتے تو اس میں آپ کی مطلب سب سے زیادہ وہ ہوتی ہے توجہ, کہ اگر آپ نے توجہ دینا ہے تو پھر بزنس نے رن کرنا ہے. بالکل یہ بات تو پہلے تو زیادہ توجہ رہی میری, لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ پراپر ایک سیٹنگ اللہ رب العزت نے بنا دی ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی بزنس ہو آپ کو, چھوٹا ہو بڑا ہو, لیکن آپ نے اس کو پراپر چیکنگ بیلنس رکھنا ہے. جب تک آپ چیکنگ بیلنس اپنے ہاتھ میں نہیں رکھو گے تو پھر آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکلتی رہے گی. اچھا میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مولا علی کائنات شیر خدا کے لگتے جگر امام حسن کی آج ولادت ہے. اس ولادت کی خوشی میں آپ کے لیے گفٹ ہے, کہاں ہے وہ, یہ ٹاپ سے سو سویٹ, سوری اللہ یہاں بیٹھے ہوئے, یہ گفٹ آپ کے لیے بہت شکریہ ولادت کی خوشی میں. اللہ آپ کو دیکھیے یہ شیر خدا کے لگتے جگر امام حسن اور امام حسین, اگر ان کی فضیلت بیان کریں تو میری عمر تو بہت چھوٹی ہے, قیامت تک بھی آ جائے تو ان کی فضیلت کم نہیں ہو سکتی. یہ ان کو بشارت اللہ رب العزت کی طرف سے
دنیا میں دے دی گئی تھی کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سردار ہوں گے. اور یہ وہ سردار ہے کہ ان کا جو رہن سہن تھا نا، میں نے ان کا گھر دیکھا اور میں حیران رہ گیا کہ یہ جنت کے سرداروں کا گھر ہے. مولا علی کائنات کے جب میں گھر پہ گیا تو میں نے جو گھر دیکھا اور ان کا دیکھا، یہ کیا چیز نہیں کر سکتے تھے. یہ زمین کو اگر پیر مارتے نا تو زمین پانی دیتا، آسمان کو صرف چٹکی بجا کے یوں اشارہ کرتے نا وہ بارش برسا دیتی. لیکن کتنی سادگی، آپ صرف ان کی سادگی دیکھیں اور ان کا رہن سہن دیکھیں، اور یہ بادشاہوں کے بادشاہ. تو میں دیکھ کے، اور میں اپنے اوپر ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں شوگر پیشنٹ ہوں اور میری شوگر پاکستان میں تھوڑی سی ہائی رہتی ہے، تو میرے تھوڑے سے کام ہے، میں جرنلسٹ بھی ہوں، اسٹریس بھی ہوتا ہو. ہاں تو رہتی ہے. لیکن میں عراق گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے مبارک پہ. اچھا میں گیا تو میں اپنی شوگر کی جو ٹیبلیٹس ہوتی تھی وہ فارگٹ پاکستان بھول گیا، تو مجھے بڑی دشواری ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی. اچھا میں نے میٹھا کھانا کم کر دیا، کھاتا ضرور ہوں چھپ چھپاتے، کم کر دیا. میں 15 دن کا میرا ٹرپ تھا، پھر میں وہاں پہ سین شفا گیا، وہاں سے میڈیسن میں نے طلب کی ڈائبٹی، تو وہ فارمولے الگ الگ ہوتے ہیں. تو میں نے مطلب کھائی اور اپنا شوگر لیول چیک کیا. اچھا میں 15 دن رہا، 15 دن میں نے 13 دن وہاں پہ میڈیسن نہیں کھائی. اچھا ماشاءاللہ. اور میں نے اپنی لائف میں اتنا میٹھا نہیں کھایا جتنا میں نے وہاں کھایا. بوتل بھی پی رہا تھا، سویٹ بھی کھا رہا تھا، لیکن میرا آنکھوں دیکھا ہے کہ گونگا وہاں بولتا ہے، اندھا وہاں دیکھتا ہے، بہرا وہاں سنتا ہے. وہاں معجزات میں نے دیکھے، اور سب سے بڑا معجزات میرا ہے کہ میں نے وہاں پہ 13 دن میڈیسن نہیں کھائی اور میری شوگر 200 سے اوپر نہیں گئی. تو یہ فضیلت ہے. یہ بات سبحان اللہ. جہاں وہ آرام کر رہے ہیں تو ان کی فضیلت ہے. تو میں تو صرف اتنا بولوں گا کہ یار نبی کی سنت پہ چلو، نبی کی ہر سنت میں فائدہ ہی فائدہ ہے انسان کے لیے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ علی بھائی کی طرف آئیں گے. علی بھائی سب سے پہلے تو خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. بزنس کے حوالے سے اگر میں آپ سے جاننا چاہوں تو کیسے معاملات چل رہے ہیں؟ جی الحمدللہ میرا تعلق کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن سے، صدر سے میرا تعلق ہے، اور ہم موبائل انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اور کراچی میں الحمدللہ ہمارے 3 برانچز ہیں. آئی سولوشنز پاکستان سے ہماری شاپ ہے اسٹار سٹی مال میں. ماشاءاللہ. لاسٹ ٹائم اس کا ایڈریس لیا تھا، آپ آئیں گے، آپ نے میں کہا ایڈریس لیا تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ آپ باہری موبائل پھینک دیں گے، سیو والا تو میں اٹھا لوں گا، لیکن آپ نے وہ سیو والا موبائل پھینکا نہیں. تو وہ صحیح والے آپ کو دینے تھے نا ڈائریکٹ. اچھے سے ڈسکاؤنٹ والے پرائز میں بالکل بالکل ان شاء انشاءاللہ اللہ. تو بالکل پتہ چل گیا، مزہ آ گیا. انشاءاللہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ بات ہو چکی ہے، ذیشان بھائی سے بات ہوئی ہے. ذیشان بھائی کو انہوں نے ایک دفعہ کال نہیں کی، بڑے افسوس کی بات ہے. ویسے ذیشان بھائی میں انشاءاللہ کمیونیکیشن میں لے کے آتا ہوں آپ کو. پکی بات ہے، اور ڈن ہو گیا انشاءاللہ. پکی بات ہے. میں بھی وہ سیو والا موبائل لے کر نا ایسے کر کے انشاءاللہ. تو ایک کام کریں گے، سیو ان کو دے دیں گے، موبائل مجھے دے دیں گے. یہ تو چلاک. اچھا جی یہ بتائیں کہ ابھی ہم اگر کہتے ہیں تو موبائل کی پرائزز کچھ ڈاؤن ہوئی ہیں؟ موبائل کے پرائزز کمپیریٹیولی بہت اچھے ہو گئے ہیں. ابھی جو گورنمنٹ ماشاءاللہ اس میں تھوڑی سی امپروومنٹ آئی ہے. میں بٹنوں والے کی بات نہیں کر رہا، میں اس والے کی بات میں بھی اس کی بات کر رہا ہوں. پرائز ڈراپ دی ابھی ایپل نے کرنٹلی جو نا 50,000 کا ڈراپ پرائز دی ہے. اچھا. یعنی عید سے پہلے عید ہی دی ہے اپنے ڈیلرز کو. تو مجھے یہ بتائیں کہ سیو والا جو لیٹسٹ موبائل ہے وہ کتنے میں مل ابھی رہا ہے؟ 16 پرو میکس جو ہے نا وہ ایز لو ایز ہو گیا 4,32,000 کا. یہ کم ہے ہمارے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ابھی 7 لاکھ 7 لاکھ پلس تھا. تو ابھی ڈراپ پرائز دیا انہوں نے، کچھ اسٹیبلٹی آئی ہے تو ہم لوگ کچھ فائدہ ہوا ہے ماشاءاللہ. مطلب ہم تو وہ ہے کہ جب 4 یا 7 لاکھ سنتے ہیں تو ایسے نا موبائل پیپر پہ بنا کے اس میں سے کہتے ہیں آواز آ رہی ہے. ابھی میں مال میں گئی تو میں نے کہا چلو ایسے چکر لگا لیتے ہیں. تو وہ شو روم تھا اس کا سیب والے موبائل کا، تو وہاں جا کے میں نے اس کو دیکھے 2-3 اس کے ماڈلز، لیکن واقعی قیمتیں اتنی زیادہ تھی. میں نے کہا کہ یہ صرف جو ہے وہ ونڈو شاپنگ، ونڈو شاپنگ نہیں، وہ پھر ایسے ہوتی ہے آپ کی شاپنگ یوں ہوتی ہے آنکھوں کے رضا دل کو ٹھنڈا کام ہو گیا، تو وہ والی چیز اچھی ہو جاتی ہے. ہاں جب لینے کے ارادے سے انشاءاللہ آئیں گے تو آپ کو بالکل بھائی مل گئے ہمیں. بس پرائز کے حوالے سے بہت انشاءاللہ. میرا تو لاسٹ ایئر کا گفٹ رہتا ہے، آپ چھوڑ دیں گے وہ باقی آپ ہیں انشاءاللہ. تو اچھا جی اب آپ سے میں فرمائش کروں گا کہ نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے،
نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل، نبی آپ جس دم تھے غار ہرا میں، کوئی ذات راہ بھی نہ پہنچا سکا میں، نبی آپ جس دم تھے سور و حرا میں، کوئی ذات راہ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت، سفر سے محبت، حضر سے محبت، مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت، ہر اس راستے راہ گزر سے محبت، وہ ایمائے شق القمر سے محبت، دکن سے دہن سے نظر سے محبت، نبوت کی جس نے گواہی دیا کا، ہاں اس کو ہنسے اس حجر سے محبت، یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ابو بکر سامے رفیق سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نہ میں عمر ہوں، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں، نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں بود جانا معاذ و قتادہ، نہ ارقم نہ اخنس بلال اور یحییٰ، نہ مثل اسار اور یاسر نہ یعلا، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، ہم ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا۔ بہت اچھی طرح بات کہ گزشتہ گناہ سے معافی چاہتا ہوں اور آگے گناہ نہ کرنے کی دعا کرتا ہوں سب کے لیے، امام حسن کی ولادت پر اللہ تعالی ہم سب کو اس رستے پر چلائے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔